بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مملکت عربیہ سعودی عرب میں بادشاہ کے خلاف بغاوت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کے الزام میں ان کے خاندان کے کئی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں سعودی گورنمنٹ کے حکم پر حرم شریف کے جزوی حصے کو جو طواف کے لیے بند کیا گیا تھا وہ بھی اسی بغاوت کے پیش نظر تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہم نے مستند معلومات جمع کی ہے، مختلف ذرائع سے اصل حقائق آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل قضیہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل چنار ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چنار ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب میں بادشاہت کے وہاں پر ہماری ملک کی طرح حکومت ووٹ سے منتخب ہو کر نہیں آتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت سعودی عرب میں جو بادشاہ ہے ان کا نام ہے شاہ سلمان ابن عبدالعزیز۔ شاہ سلمان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد منتخب کر لیا ہے۔ 2017 میں ولی عہد کا انتخاب ہو چکا ہے اور 2017 میں پہلی مرتبہ محمد بن سلمان عالمی میڈیا پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ جس وقت سے یہ ولی عہد منتخب ہوئے ہیں اس وقت سے انہوں نے سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2017 میں بھی وہاں پر بغاوت کی کچھ ہوا چلی تھی، جس کی بنا پر پھر کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے عرب میڈیا کے مطابق کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس میں پہلے 3 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں ایک وزیر داخلہ اور محمد بن سلمان۔ اس طرح محمد بن سلمان کے انتہائی قریبی رشتہ دار یعنی ان کے سگے چچا کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور پھر اس سلسلے کو طول دیتے ہوئے مزید افراد کو بھی گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بادشاہ کے خلاف بغاوت کے الزام میں، جس کی تعداد اب 20 تک جا پہنچی ہے۔ 20 شہزادوں کو اس بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور آپ کو مزید بات یہ بتائے کہ اس طرح وہاں جو حساس مقامات کے گورنر ہاؤسز ہے، شاہی محل ہے، ان کی تمام اس کی سیکورٹی فوج کے حوالے کی گئی ہے، اور غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ ان مقامات کی سیکورٹی پاکستانی فوج کے حوالے کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہے اس میں کچھ باتیں انتہائی منفی پروپیگنڈے پر بھی مشتمل ہے، جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کو زخمی کیا جا چکا ہے، اور اس طرح شاہ سلمان کی وفات کی خبریں بھی چل رہی ہے۔ آپ کو بتایا کہ شاہ سلمان کی وفات کی جو خبر ہے یہ بحرین میں کسی میڈیا نے جاری کی تھی، جس کے بعد انہوں نے پھر وہ خبر اپنی میڈیا سے ہٹا دی ہے۔ اس طرح کی کوئی مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں ہے، البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ بغاوت کے الزام میں وہاں پر 20 شہزادوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب تکلیف دہ امر یہ ہے کہ سعودی عرب سے جو ہماری عقیدت ہے وہ حرمین شریفین کی وجہ سے ہے کہ اس پاک زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک موجود ہے۔ مسلمان اس پاک زمین پر حج اور عمرے کے فرائض ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہت چونکہ ظلم پر قائم ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جن شہزادوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان پر الزام یہ ہے کہ ان کے امریکہ سے روابط ہے اور یہ ولی عہد کو ہٹا کر خود بادشاہت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اب اگر واقعی یہ لوگ اس الزام میں ملوث قرار پائے گئے تو اس کے بعد پھر خون خرابہ ہوگا اور یقینی طور پر ان شہزادوں کا سر قلم کیا جائے گا۔ اب لازمی بات ہے کہ اس کے بعد پھر سیاسی عدم استحکام آئے گا، جس کا فائدہ یہود و نصارہ اٹھا سکتے ہیں اور سعودی عرب کے شہری بھی باہر آ سکتے ہیں۔ حج کا موسم بھی قریب ہے، تو یہ ایک پریشان کن صورتحال ہو جائے گی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنا خصوصی رحم فرما دے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، اور وہاں سعودی بادشاہوں کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرما دے کہ وہ کم سے کم اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اور اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے خون خرابے تک نہیں جائے۔